آج دیکھیں ٹنڈولکر کتنا بڑا پلیئر ہے اور یہ دنیا میں نفرت پھیلا رہے ہیں، جہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں اور سازشی تھیوریز دنیا میں پھیلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو خواتین جاب کر رہی ہیں نا، یہ بیسیکلی گیم پلان ہے معاشرے کو ڈسٹروائے کرنے کا۔ یقین مانے میں دل سے ڈر گئی ہوں، مجھے خوف آتا ہے کہ پڑھے لکھے ہو پاکستان کے اور ملتے ہیں تو میں تو سر پکڑ کے ان کو یہ ضرور فکر ہوتی ہے کہ ہمارا کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے تو اس نے تو دوزخ میں جانا ہی جانا ہے۔ کبھی کبھی اب یقین مانے مجھے خود سے خوف آتا ہے، بہت سی باتیں دیکھتی ہوں نا میں نیوز پہ۔ یہ کون سے ایسے مولوی ہیں جو ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں؟ مسلمان قوم میں ویسے ہی جذبہ بہت زیادہ ہے، انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا۔ صرف جذبے کی بیس پہ ہم کوئی کام کر سکتے ہیں، پریکٹیکلی محنت نہ کریں، کوئی ٹیکنالوجی کے اوپر ورک نہ کریں، کچھ سر جی بن تو سکتے ہیں۔ اگر آپ یہی دکھاؤ گے کہ آپ بم لگا کر کے جا کے پھٹ جاؤ انڈیا میں اور 72 ہورے ملیں گی تو کون انجینئر بنے گا؟ پرابلم یہاں ہے۔ وہ مسلمانوں کو نیچے سے نیچے لے کے جا رہے ہیں، وہاں پہ نسل کشی کی جا رہی ہے، زیادہ سے زیادہ ان کو انڈیا میں ان کی مسلمانوں کی تعداد دن بہ دن بڑھ رہی ہے، لیکن سر ان کو ان کے رائٹس ہی نہیں مل رہے۔ تعداد ابھی آپ کہتے ہیں نسل کشی ہو رہی ہے۔ جب ہم اسکول جاتے تو سب سے پہلی چیز جو مجھے سکھائی گئی تھی کہ بھارت ہمارا دشمن ہے، ہر سٹیپ پہ نفرت سکھائی جاتی ہے۔ پاکستان کی سیاست چلتی اسی پہ ہے پہلے دن سے۔ پہلے ہم یہ سوچتے تھے کہ شاید یہ مدرسے کا جو طالب علم ہے کہ یہ صرف مت سمجھے کہ مدرسہ یہ بتا رہا ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں ہمارے سکول، ہماری کتابیں، ہمارا میں کہتی ہوں مدرسے والے تو پھر بھی کہیں کے رہ گئے ہیں، کم از کم ہم کہیں کی نہیں رہے ہوتے۔ ہمارے یہاں بچوں کو جو سکھایا جاتا ہے وہی سکھایا جاتا ہے کہ پاکستان جتنے بھی اسلامک ممالک الٹا وہ جرت سے بات کرتے ہیں سر، ہماری طرح بزدل لوگ نہیں ہیں، وہ پاگل نہیں بنا سکتے آپ ہمیں۔ اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ پڑھ لکھ چکے ہیں، لوگوں کو ہاں نا، کیا کرے گا۔ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 18۔ 4 یاد ہے، 18 بچے ہیں، تو پھر کیسے مینج کرتے ہیں؟ بس خود مینیج ہو جاتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، ایک بیوی کو کتنا ٹائم دیتے ہیں پھر؟ بس سب کو ایک ہی گھر میں رہتی ہے؟ جی جی، تو لڑائی شڑائی نہیں ہوتی؟ نہیں، بالکل پیار محبت ہے۔ پر جس کا دل نکال کر اس بچی کے سینے میں ڈالا گیا اس کو تو کوئی ثواب نہیں ہوگا اس معاملے میں۔ اس کا دل لگا ہے ایک کیسے سے دن میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ساتھ بتاؤں، جب اس ہولیے میں عوام باہر پھرے گی تو ریپ ہی ہوں گے اور کیا ہوگا؟ میرے ہولیے میں کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں نا، جب اس ہولیے میں آئیں گی اسکرٹ پہنی ہوگی، ٹائٹس پہنی ہوگی۔ میں نے اسکرٹ پہنی۔ آپ کو ایک مسلمان مرد دوپٹہ اڑانے لگا تھا بھرے بازار میں، دیکھا تھا نا آپ نے کہا بھی کہ ارے بھائی تمہارا اسلام دوپٹے سے شروع ہو گیا، دوپٹے پہ کیوں ختم ہونے لگتا ہے؟ اور یہی بات میں بھارت میں بولتی ہوں کہ ساجد رشیدی صاحب یہاں مت دیکھو، یہاں دیکھو، یہاں دیکھو کہ نازیہ کا دماغ کتنا تیز چلتا ہے، میری شکل دیکھو، تم ادھر دیکھتے ہی کیوں ہو؟ صاحب کو کہ میری ذہانت دیکھیے، میری ذہانت، آپ میری چھاتی مت دیکھیے۔ اور میں آپ کو بتا رہی ہوں ہمارے سکول، ہماری کتابیں، ہمارا میں کہتی ہوں مدرسے والے تو پھر بھی کہیں کے رہ گئے ہیں، کم از کم ہم کہیں کی نہیں رہے ہوتے۔ نہ ہم لبرل ہو پا رہے ہیں، نہ سیکولر، نہ مذہبی، عجیب مربع بنا ہوا ہے۔ میں نے جو سیکھا ہے میں نے غیر نصابی کتابوں سے سیکھا ہے، میں نے سوال کرنے سے سیکھا ہے، میں نے ان اساتذہ سے سیکھا ہے جو ایک میرے استاد ہیں، وہ مسلمان نہیں تھے، وہ احمدی کمیونٹی سے تھے، تو میں نے سب سے پہلے نا ان سے انسانیت سیکھی، تو میں نے ان سے سیکھنا اور سوچنا، اور میرے سوالوں کے جواب وہاں سے ملے۔ میرے والد صاحب ہیں، لیکن والد صاحب کا یہ تھا کہ یہ جو سوال پوچھتی ہو، یہ اکثر مجھے کہتے ہیں کہ نہیں بس ایسے وہی بات ختم کرو، تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کہاں، اب مجھے سمجھ آتی ہے کہ اکثر میں بھی چپ ہو جاتی ہوں میرے اولاد کے سوال پہ۔ آج دیکھیں ٹنڈولکر کتنا بڑا پلیئر ہے اور یہ دنیا میں نفرت پھیلا رہے ہیں، جہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں اور سازشی تھیوریز دنیا میں پھیلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو خواتین جاب کر رہی ہیں نا، یہ بیسیکلی گیم پلان ہے معاشرے کو ڈسٹروائے کرنے کا۔ اب سعید انور سے بندہ پوچھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خواتین جو کام کرتی ہیں، کیا سعید انور کو نہیں پتا کہ پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم جو ہیں، ان کی جو وائف تھی وہ حضرت خدیجہ، وہ خود بہت بڑی بزنس وومن تھی، اور نبی پاک اس خاتون کے ہاں کام کرتے تھے۔ یہ کون سے ایسے مولوی ہیں جو ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں؟ ہم زیادہ تر ایسے ٹاپکس پہ بات نہیں کرتے، لیکن یہ کرکٹر تھا، پھر یہ کمنٹیٹر بنا، پھر یہ جناب اب یہ مولوی بن گیا ہے، اب یہ کہتا ہے جی کہ آسٹریلیا میں جو ڈیورسز ہو رہی ہیں تو یہ کہتا ہے کہ اگر خواتین پیسے کمائیں گی تو طلاقیں ہوں گی، مطلب یہ کہ یہ خواتین کو محکوم رکھنا چاہتا ہے، یہ ان کو دبا کے رکھنا چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ خواتین ان کے ٹکڑے پہ پلتی رہیں، یعنی کہ خواتین کو کوئی حقوق نہ ہو۔ بھئی خواتین کیوں نہ کمائیں؟
جس معاشرے کے اندر 50% مسلمان ہیں، مرد ہیں، 50% خواتین ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ 50% اب سارے مرد تو نہیں کماتے، بیچ میں سے نکمے نکھٹو بھی ہوتے ہیں. تو ان کا دل یہ ہے کہ 15-20% یا 25% یا 30% جو لوگ ہیں کسی ملک کے اندر، وہ 100% لوگوں کو چلائیں. کبھی پاکستان کی کوئی اچھی بات پہ بھی بات کر لیا ضرور بات کرتے ہیں. وہاں پہ کئی اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں، مگر چلو ٹھیک ہے. کہ اگر کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے کہ یا جو ریالٹی ہے فیکچوئل اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو اس کو اس طرح کا بعد میں اس طرح کے الزام اس پہ لگا دیے جاتے ہیں، تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جو ایک صحیح عقل کی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو ایک دم ایسا اینٹی ثابت کر دیا جاتا ہے؟ پاکستان کی سیاست چلتی اسی پہ ہے. پہلے دن سے the مین فاؤنڈر آف پاکستان اینڈ اس کے بعد جو پرائم منسٹر ہیں ان کی تقریریں دیکھ لیں، انڈیا ہمارا دشمن ہے اور ہندوؤں سے ہم یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے. اب وہ ان کی سب کی عادت بن گئی ہوئی ہے. وہ مسلمانوں کو نیچے سے نیچے لے کے جا رہے ہیں. وہاں پہ آپ کو فریڈم آف سپیچ نہیں ہے. ریسنٹلی آپ دیکھیں کہ وہاں کے ایک پولیٹیکل ورکر جو ہیں عتیق احمد، ان کو کس طرح دن دہاڑے قتل کیا گیا. وہ تو ایک پولیٹیکل تھا، ایم ایل اے تھا، ایم پی اے تھا، جو تھا. عمران خان وزیر اعظم رہے، ان کے اوپر اٹیک ہو گیا، اور وہ بھی کیا بھی مسلمان نے کیا بھی اسلامک کنٹری میں. یہ تو پھر ہم اگر یہ بات کریں، یہ ایشوز تو ہوتے رہتے ہیں. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پہ مسلمان کے اوپر اٹیک ہوا، وہ ان کا انٹرنل میٹر تھا. اس سے پہلے وہاں پہ ہندو بھی ایسے گنڈے موجود تھے جن کے اوپر ایسا ہی اٹیک ہوا، انکاؤنٹر ہوا. لیکن اب پریزنٹ ٹائم میں دیکھیں نا، زیادہ ٹارگٹ ہی مسلمانوں کو کیا جا رہا ہے، نسل کشی کی جا رہی ہے، زیادہ سے زیادہ ان کو. انڈیا میں ان کی مسلمانوں کی تعداد دن بہ دن بڑھ رہی ہے، لیکن سر ان کو ان کے رائٹس ہی نہیں مل رہے. ابھی آپ کہہ رہے تھے نسل کشی ہو رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں ان کو لمیٹائز کیا جا رہا ہے.